أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صلوات علی محمد وعلی سورہ مبارکہ رات کی آیہ کریمہ ہے جسے آج کی تقریر کے لیے عنوان کلام قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو خوشگوار رکھتے ہیں اور جن سے اللہ نے رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے یہ ان رشتوں کو باقی رکھتے ہیں، ان رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ عزیزو، ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان اصلاح نفس کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان تزکیہ نفس کا۔ ہمیں اس مہینے میں علم بھی حاصل کرنا ہے اور جو معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں ہمیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ واقعی وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کا عمل بھی صحیح۔ قرآن مجید نے انہی کو اہل جنت قرار دیا ہے، قرآن مجید نے انہی کو اہل بہشت قرار دیا ہے جو عقیدے کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں، جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بجا لانے والے۔ لہذا جہاں ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مستحکم کریں، وہیں ہم اس ایمان کے ساتھ اس عمل صالح پر بھی توجہ کریں جس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں بار بار متوجہ کیا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے۔ لہذا عمل کی دنیا میں ہمیں قدم رکھنا ہے، ایمان کی روشنی میں عمل صالح انجام دینا ہے، وہ عمل کرنا ہے جس عمل کو قرآن مجید کی نگاہ میں عمل صالح کہا جاتا ہے۔ آج اسی
موضوع سے متعلق جو سورہ مبارک رعد کی آیت ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے عزیزو ہماری اور آپ کی زندگی کا، جس کا نام ہے صلہ رحم۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رابطہ کرنا۔ صلہ رحم میں کون کون افراد ہیں؟ ماں، باپ، بہن، بھائی، چچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے رحم سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات کو رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آج ہماری دنیا میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سی تعلیمات اسلام کی وہ ہے جن کی اہمیت کو لوگ جانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر سارے لوگ عمل نہ کر رہے ہوں، پھر بھی اکثریت جو ہے وہ اس گری ہوئی دنیا میں بھی، اس زمانے میں بھی ان تعلیمات کو اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا جیسے نماز، روزہ ہے، کہ اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی جب مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے انسان کی معنویت کے اوپر، مگر پھر بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو روزے دار نظر آتی ہے، جو روزہ رکھتی ہے۔ لیکن عزیزو، فقط نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو مکمل نظام حیات دیا ہے، ہم نے تم کو مکمل نظام زندگی دیا ہے۔ جیسے تم اپنے خالق سے رابطے کو مضبوط کرتے ہو، جیسے اپنے مالک سے نماز پڑھ کر اور روزہ رکھ کر اپنے رابطے کو مستحکم کرتے ہو، ویسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے تم اپنے فریضے کے اوپر عمل۔ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، چاہے وہ رشتہ دار آپ سے اس نے رابطہ توڑ لیا، چاہے اس نے آپ سے رابطہ قطع کر لیا ہو، اس نے دعوت کی، اس نے اپنے بچے کی شادی کی، آپ کو مدعو نہیں کیا، آپ کے یہاں تقریب کا موقع آیا، آپ کے یہاں بچوں کی شادی کا موقع آیا، اب انتقامی جذبہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہم کو نہیں بلایا تو ہم انہیں کیوں بلائیں۔ انہوں نے اپنے یہاں دعوت میں سارے محلے کو دعوت دی، سب کو بلایا، مگر ہم ان کے قریبی رشتہ دار تھے، ہم کو نہیں بلایا، اب تو ہم انتقام لیں گے، ہمارے یہاں بھی پروگرام ہوگا، ہم ان کو دعوت نہیں دیں گے۔ نہیں عزیزو، اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر خدا نہ کرتا تمہارا رشتہ دار کوئی ایسا ہے اور وہ تم سے تعلقات نہیں رکھتا ہے، وہ قطع رحم کر رہا ہے، تو تم آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملاؤ۔ اس نے تم کو اپنے یہاں تقریب میں نہیں بلایا، مگر تم اسے دعوت دو۔ وہ تمہارے گھر نہیں آیا، مگر تم اس کے گھر جاؤ۔ یہ وہ تعلیم ہے جو سرکار دوست عالم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو آل محمد نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا نام ہے قطع رحم، اور صلہ رحم یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ آپ روایات کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، پروردگار عالم نے قطع رحم کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، جسے خدا اپنی بارگاہ سے نکال دے، وہ کتنا بڑا شقی ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت سے
دور ہو جائے وہ کتنا بڑا شقی القلب ہو جائے گا، کتنا بڑا بدقسمت ہوگا۔ کہا جو قطع رحم کرنے والے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو اتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے قطع رحم ہے۔ چوتھے امام حضرت زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا خبردار دیکھو اس انسان سے رابطہ نہ رکھنا جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چکا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اس سے رابطہ نہ رکھنا۔ اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے، 3 مقامات کے اوپر پروردگار عالم نے قاطع رحم کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ امام منع کر رہے ہیں کہ ایسے انسان سے دوستی نہ کرو، ایسے انسان کی بزم میں نہ جاؤ، ایسے انسان کی نشست میں نہ جاؤ، ایسے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، اور اپنے بچوں کو بھی منع کرو کہ ایسے لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں جو قطع رحم کرنے والے ہیں، جو رشتہ داروں سے رابطے کو توڑنے والے ہیں۔ عزیزو، اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیم ہے جس کی طرف میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انہی احادیث کی روشنی میں کچھ مناظر تاریخ اسلام کے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضمنا لی واحدہ، جو ایک بات کی مجھ سے ضمانت لے، جو مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرے، میں پیغمبر اس سے 4 باتوں کا وعدہ کروں گا۔ تم ایک بات کا وعدہ کرو، پیغمبر فرماتے ہیں میں تم سے 4 وعدے کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھو گے۔ تم یہ مجھ سے وعدہ کر لو کہ رشتہ داروں سے تم تعلقات کو قائم رکھو، ان سے رابطہ رکھو۔ میں تمہارا پیغمبر تم سے 4 وعدے کرتا ہوں، اس وعدے کے بدلے میں اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھو گے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحب اللہ، یہ پہلا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، یعنی تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ تم اپنے بھائی سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا وعدہ جو پیغمبر نے کیا ہے صلہ رحم کرنے والوں سے، فرمایا وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پروردگار عالم اس کی رزق میں وسعت دے گا۔ یعنی جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھے گا، پیغمبر فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی روزی میں وسعت ہوگی، اس کے مال میں برکت ہوگی۔ وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، اور پروردگار عالم اس کی عمر میں برکت عطا کرے گا، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ اور چوتھی بات جس کا وعدہ کیا پیغمبر نے، فرمایا وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَهَا، اور پروردگار عالم اسے جنت میں داخل کر دے گا، اس جنت میں جس کا وعدہ پروردگار نے اپنے بندوں سے کیا ایک عمل کے بدلے میں۔ اور وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ زندگی میں برکت پیدا ہوگی، عمر بڑھے گی، خدا محبت کرے گا، روزی میں وہ وسعت پیدا ہوگی، اور اللہ جنت کی خوشخبری دے رہا۔ یہاں تک کہ پیغمبر خدا کے پاس لوگ آئے یہ پوچھنے کے لیے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہمارے رشتہ دار کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا اس وقت بھی ہم سے رابطہ رکھیں؟ پیغمبر نے فرمایا سل من قطعت،
तुम उससे राबिता रखो जो तुमसे कत राबिता कर रहा है। तसिल मन कतअक, तुम अपने उस रिश्तेदार से जरूर मिलो जो तुमसे नहीं मिलना चाहता, और तुम उसे जरूर अता करो जिसने तुमको देने से इनकार कर दिया है। तो ती मन हरमक, तुम्हारे ऊपर वक्त पड़ा, तुमको किसी चीज की जरूरत थी, तुमने अपने भाई से कहा, अपने चचा से कहा, अपने मामू से कहा, अपने चचाजाद भाई से कहा, अपने रिश्तेदारों से कहा, उसने देने से इनकार कर दिया, जबकि उसके पास ताकत भी थी, उसके पास कुदरत भी थी, उसके पास वो चीज थी, मगर उसने देने से मना कर दिया। अब उसके ऊपर वक्त पड़ा, पैगंबर फरमाते हैं उसने नहीं दिया, मगर तो ती मन हरमक, तुम उसको अता करो जिसने तुमको महरूम किया है, ताकि तुम्हारा कमाल किरदार सामने आ सके। वत्ताफू अम्मन ज़लमक, पैगंबर ने फरमाया कि उसे माफ करो जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, जिसने तुम्हारे ऊपर ज्यादती की है। अजीजों, इन तालीमात से हमें अपने को आरास्ता करना, सिला रहम, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव। सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने आकर ये गुजारिश की, मौला हमारे चचाजाद भाई जो हैं वो हमको बहुत परेशान कर, उन्होंने हमारी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मौला अब ये वक्त आ गया है कि मैं एक कमरे में, एक हुजरे में जिंदगी बसर कर रहा हूं, बताइए मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करूं। और मौला ये भी जानता हूं कि अगर मैंने उनकी शिकायत हाकिम से जाके की, या मैं खुद उनके सामने आया, तो ये कमरा जो मेरे पास है, एक हुजरे में जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये कमरा भी मुझसे ले लेंगे, ये हुजरा भी मुझसे ले लेंगे, बताइए मैं क्या करूं। इमाम ने उसे सब्र की तरकीब दी। इमाम ने फरमाया तुम उनसे अच्छा बर्ताव करो, अल्लाह तुम्हें वुसअत अता करेगा, अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल से नजात अता करेगा। इमाम ने कह दिया कि नहीं, तुम अच्छा राबिता रखो। अब वो शख्स इमाम के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा है। काफी दिन गुजर गए। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शख्स को देखा, पूछा, कहा भाई बहुत दिन हो गए, कहाँ थे तुम, और ये बताओ तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या हाल है जो तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे उन आइज़ा और अकरबा का क्या काम है जो तुम्हें परेशान किया करते थे, अजियत देते थे, तकलीफ पहुंचाते थे। वो शख्स से कहता है मौला वो सब मर गए, एक वबा आई, एक बीमारी आई, और वो सब हलाक हो गए, सब मर गए। और मौला इत्तेफाक की बात ये कि सारे लोग मर गए, कोई नहीं बचा उनके घर में, तो उनकी मीरास भी मुझे मिली, मैं उनके माल का वारिस बन गया। इमाम ने फरमाया कि तुमने ये अंदाजा किया कि उनको ये सजा क्यों मिली, तुमने ये सोचा कि आखिर वो हलाक क्यों हो गए, वो इस बीमारी में क्यों मुब्तला हो गए। कहा नहीं मौला, आपने फरमाया कि ये कते रहम की वजह से है कि अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया है, और ये सिले रहम की जजा तुम्हें मिली है। अजीजों, सिले रहम इंसान की उम्र में इजाफा करता है, सिले रहम के जरिए से घर आबाद होते हैं, सिले रहम के जरिए से खानदान में खुशियां होती हैं, सिले रहम के जरिए से इंसान की उम्र में इजाफा होता है। हम अपने आइम्मा का जब तरीका देखते हैं, आइम्मा मासूमीन की जब सीरत देखते हैं, तो अंदाजा होता है कि आइम्मा ने, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, अहले बैत अतहार ने किस तरह से अमल करके हमें बताया है कि तुम्हें कैसे हमारी सीरत के ऊपर अमल करना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक करीबी रिश्तेदार बहुत
نزدیکی رشتے دار تھے، قریبی رشتے دار تھے، چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کے دل میں امام کی طرف سے بغض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے اتنی جسارت کی کہ چاقو لے کر امام صادق علیہ السلام کے اوپر حملہ کر، امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک کنیز ہے جن کا نام ہے سالمہ۔ سالمہ روایت کرتی ہے کہ جب چھٹے امام کا آخری وقت آیا تو میں امام کی خدمت میں حاضر تھی، میں ان کے سرہانے تھی، میں امام کی خدمتیں انجام دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام جب غش سے چوکے آخری وقت تو آپ نے مجھ سے یہ وصیت کی، آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو میرا مال ہے ان میں سے 70 دینار فلاں شخص کو دے دینا، وہ جو میرا قریبی رشتہ دار ہے، وہ جو میرا بھائی ہے، اس کو دے دینا۔ سالمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا فرزند رسول وہ تو آپ کا دشمن ہے، اس نے تو آپ کے اوپر چاقو سے حملہ کیا ہے، وہ تو آپ کی جان کا دشمن ہے، وہ تو آپ کے خون کا پیاسا ہے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، آپ یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ 70 دینار یعنی 70 سونے کے سکے اسے میں دے دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے، میں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، میں ان رشتہ داروں سے اپنے رابطے کو رکھنا چاہتا ہوں جن رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے رابطہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایسے لوگوں سے بھی جو ہمارے رشتوں میں ہیں چاہے دشمن ہو مگر ہم ان سے رابطہ رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے، ہم ان کے ساتھ صلہ رحم کریں گے، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس لیے کہ قاطع رحم جو ہے، امام نے فرمایا اسی روایت کا یہ فقرہ ہے، امام نے فرمایا کہ جو قاطع رحم ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جبکہ پروردگار عالم نے جنت کو ایسے سنوارا ہے، جنت کو ایسے آراستہ کیا ہے، جنت کو اس طریقے سے اللہ نے سنوارا ہے کہ اگر 2000 میل کے فاصلے پر بھی انسان ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو کو محسوس کرے گا، مگر 2 لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو جو ہے وہ 2000 میل کے فاصلے پر بھی نہیں سونگھ سکتے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ ہے جو قاطع رحم ہو اور دوسرے وہ ہے جو عاق والدین ہو، ایک وہ جو اپنے رشتہ داروں سے رابطے کو جس نے توڑ دیا ہو، دوسرا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو، جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہو، جو اپنے ماں باپ کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنا ہو۔ ہمیں سمجھایا گیا اچھا رابطہ۔ اب صلہ رحم کا مفہوم جو ہے وہ عزیزوں بہت واضح ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان آج کے دور میں تو صلہ رحم کرنا بہت آسان ہے، آپ فون کے ذریعے سے بھی صلہ رحم کر سکتے ہیں، اگر جانے میں مشکل ہے آنے میں مشکل ہے تو آپ سلام فون کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، دوسرے ذرائع جو آج کے زمانے میں ہیں آپ ان کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں، انہیں خوش کر سکتے ہیں، ان کی مشکلات کو معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت آپ میں ہے تو آپ ان کی مشکلات کو بھی دور کریں، آپ ان کی خوشی میں خوش رہیں، آپ ان کے غم میں شریک رہیں۔ یہ رشتہ داروں کو کسی بھی عنوان سے کسی بھی انداز سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم نے دیکھا تو اس میں یہی نظر آیا، پیغمبر کی زندگی کو دیکھا تو اس میں بھی یہی نظر آیا، چاہنے والوں سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری سیرت کی روشنی میں زندگی گزاریں تاکہ واقعی وہ ہمارے شیعہ کہلائے، تاکہ واقعی وہ ہمارے شیعہ کہلائے۔ اس طرح سے صلہ رحم کیا، اس طرح سے
دنیا کو صلہ رحم کی دعوت دی ہے، کون سوچ سکتا ہے، کون تصور کر سکتا ہے کہ انسانوں کی محبت کس طرح سے ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انہیں دین خدا کی طرف دعوت دی جائے، ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی جائے، ان کو راہ حق کی طرف بلایا جائے۔ اگر اس راہ میں اور اس دعوت میں اگر قربانی کی ضرورت ہے تو اہل بیت اطہار قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر دل کے ٹکڑوں کو قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر بھوک کو برداشت کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر پیاس کو برداشت کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ کون تصور کر سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے، سوچئے کسی کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل جائیں، کتنا مشکل مرحلہ تھا، مگر اس کے بعد بھی زہرا کا لال یہ آواز دے رہا تھا کہ اگر ابھی بھی تم راہ راست پر آ جاؤ، ابھی بھی تم صراط مستقیم پر آ جاؤ، ابھی بھی تم اللہ کے راستے کے اوپر آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر عزیزوں کون تھا جو امام حسین کے اس پیغام کو سنتا؟ چاروں طرف سے امام کے اوپر حملے ہونے لگے، کوئی اینٹ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اور کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ اور جب فاطمہ کا لال زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر آیا تو ایک مرتبہ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا اور شمر نے حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا۔ کیا گزر گئی ہوگی، کیا گزر گئی ہوگی اس ماں کے اوپر جس نے جنت سے اس منظر کو دیکھا ہوگا، جس نے عالم قدس سے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے اور شمر کا خنجر چل رہا ہے۔ ارے کسے معلوم تھا کہ زہرا کے دل پر کیا گزر گئی؟ مگر خود شمر کہتا ہے جب میں حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بی بی کہہ رہی تھی ولدی ولدی، ہائے میرے لال، ہائے میرے لال، تجھے بے جرم و خطا قتل کیا گیا، ہائے میرے لال، تجھے پیاسا ذبح کیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جتنے بھی لوگ اس ذکر کو سن رہے ہیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تعلیمات اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔